علماء ذوی احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض إلى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی مقام، آج خان گاؤں کی یہ سرزمین عید کا منظر پیش کر رہی ہے، اور عید کیوں نہ ہو، سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے نہیں آتا اور نہ ہی کوئی چھٹی کا دن آتا ہے۔ جس دن میرے آقا کا ذکر ہوگا وہ ہماری عید کا ہی دن ہوگا۔ ہم نے دور سے صرف سنا تھا آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کو، اور گاؤں کا نام سن کر کے ذہن میں گاؤں کی تصویر آتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں آنے کے بعد آپ کا جذبہ کتنا بڑھتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا جذبہ بہت بڑھ ہے، اس لیے کہ اقبال نے کہا ہے نہ ہو مایوس اس کشت ویراں سے اقبال، ہماری ٹوٹی ٹوٹی فصل کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ویران ہوگی کھیتی، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی۔ ہماری اجڑی ہوئی فصلوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو لگتا ہے سب بکھر گئے۔ یہ منظر آج آپ کے سامنے کا سوشل میڈیا پر کل جائے گا، اور میرے اس جملے کے ساتھ جائے، جب سنیوں کے گاؤں کا یہ حال ہے تو پھر شہر کا حال کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، یہ جذبہ، یہ نوجوان کسی کے باپ کے لیے اتنا نہیں رکھتے، وہ آمنہ کے لال کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ تمہارے ان جذبات کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بات کرنا ہے تو اس سرور کائنات کی بات کرنا ہے، اور ابھی آپ کے اس شہر میں آنے سے قبل آپ کے بچوں کے جذبات، یہاں کے چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کے جذبات وہ مجھ تک بھی پہنچے ہیں۔ جو لوگ اجتماع کی دعوت دے رہے تھے کہ سلمان اظہری کمنگ سون، ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا عبدالرب صاحب قبلہ موجود ہیں، فرما رہے تھے کہ ہم ان کو تنبیہ کریں گے۔ میں نے دل میں سوچا نہیں، ان کے جذبات کو اسی طرح رکھا جائے، اس لیے کہ یہ کسی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے لیے جذبات نہیں رکھ رہے ہیں، یہ غلام مصطفیٰ کے لیے جذبات۔ اور اے نوجوانوں، بدلتی ہوئی یہ زندگی دنیا دیکھ رہی ہے کہ نوجوانوں کے فین اب بدلتے جا رہے ہیں۔ برسوں سے انہوں نے جو جکڑ رکھا تھا تمہیں کہ تم ان مجرا کرنے والے ٹک ٹاک پر اور سوشل میڈیا پر گندگی پھیلانے والوں کے پیچھے گھومتے رہتے تھے، لیکن اب بدلتی ہوئی زندگی کو دیکھ بھی رہی ہے دنیا کہ یہ یہاں سے نکل کر کے اب گردن کٹانے کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ بات ہضم ہونے کے قابل نہیں ہے، اسی لیے ٹارگٹ تم ہی سب سے پہلے رہو گے، ٹارگٹ تم ہی سب سے پہلے رہو گے۔
دنیا صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ غلام مصطفیٰ سویا رہے، نشہ میں دھت رہے۔ ساری دنیا کو ڈپارٹمنٹ سے لے کر نیتاؤں کو سب خبر ہے، ہمارے محلے میں نشہ سب سے زیادہ بکتا ہے، نشہ سب سے زیادہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی سیریس کام نہیں کیا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، دنیا یہ سوچتی ہے کہ جب تک یہ محمد عربی کے شعر سوئے ہیں سونے دو، جس دن یہ جاگ گئے کئی کتوں کی نیند حرام ہو جائے۔ بیدار نہیں ہونے دینا چاہتے ہو، تمہیں بیدار ہونے نہیں دینا چاہتے ہو، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کی تاریخ، آپ کا دشمن جانتا ہے۔ ایک کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارنے والے مسلمان، بغیر چپل کر کے چلنے والے، پیبند لگے کپڑوں سے نکلنے والے، جب مدینے سے نکلتے تھے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا کر آتے تھے۔ وہ 313 بھی نکلتے تو 1000 پر بھاری ہوتے۔ یہ تاریخ تمہیں اگر یاد نہیں ہے لیکن دنیا کو یاد ہے، اچھی طرح سے دنیا کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ آپ کو پتا ہے لندن کی سڑکوں پر آج بھی بینر لے کر یہودی اترتے ہیں، خیبر is the last day، خیبر آخری دن تھا، خیبر was the last day، وہ آخری دن تھا، خیبر سے ان کو نکالا گیا تھا یا ان کو مار پڑی تھی، لیکن بینر لے کر آج وہ نکل کر باہر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے خیبر آخری دن تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، اخبار والوں نے ان کی فوٹو بھی لی کہ یہودی یہ بینر لے کر کے اتر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ بات بھی آئی، ان چوہوں کو حیدر کرار نے خیبر میں کیا مارا تھا کہ باہر آنے کے لیے بینر لے کر نکلنے کے لیے 1400 سال لگ گئے۔ درد اتنا لمبا تھا کہ 1400 سال تک باہر نہ آ سکے۔ آج پھر سے باہر اگر آئے ہیں، نہ گھبراؤ، ہم انہیں یہ کہتے ہیں حیدر کرار کی مار کا زخم ابھی تمہارے اندر باقی ہے، اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ کوئی دوسرا حیدر پیدا نہ ہو سکے۔ اٹلی اور ڈنمارک کے یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی ایک زمانے میں، سو جا بیٹا نہیں تو صلاح الدین آ جائے گا۔ تمہیں تاریخ معلوم نہیں ہے لیکن انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور آج یہ تو دنیا کی بات ہے، ہمارے علاقے میں اور خاص طور پر مہاراشٹر میں سب سے زیادہ ایک نام چبھتا ہے لوگوں کو، وہ ہے اورنگزیب کا نام۔ بدلنے کی بھی کوشش کر لو، کیوں میاں کیوں اورنگزیب کے نام سے چڑھے؟ میں کھل کر کے بول رہا ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے اس بات کا۔ اور اس اورنگزیب کو تاریخ میں اتنا توڑ مروڑ کر کے بیان کر کے بھی، نام جگہ جگہ سے نکال کر کے بھی، میں پوچھتا ہوں ہمیں تو پتا نہیں تمہیں چڑ کیا ہے۔ کبھی میں نے سوچا کہ اورنگزیب کی قبر کے پاس جا کر پوچھوں کہ آپ نے اتنا زور کا مارا تھا کہ 200 سال تک درد ہو رہا ہے؟ کیا ایسا آپ نے کیا تکلیف دی تھی؟ میرے عزیزو، یہ وہ نام میں ذکر کر رہا ہوں جو تمہیں یاد نہیں لیکن دنیا کو یاد ہے۔ کیوں چن چن کر کے نام نکال رہے ہو؟ پتا ہے اورنگزیب کا نام باقی رہنے سے ان کو کیا دقت ہے؟ صرف یہ ہے کہ یہ آنے والے بچے کہیں اپنے پرکھوں کی تاریخ پڑھ کر پھر سے جماعت میں کوئی صلاح الدین اور اورنگزیب نہ پیدا ہو جائے۔ ان کو صرف اور صرف یہ بات ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں علماء ربانیین آتے رہیں گے، علماء حقانیین آتے رہیں گے، تمہارے 1000 پھندے ڈالنے کے بعد بھی وہ بے باکانہ اعلاناً اپنی امت کو، اپنی قوم کو، حضور پاک کی امت کو وہ سچائیاں بتاتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، میں جو بات عرض کر رہا ہوں توجہ سے، تمہیں اپنی تاریخ نہیں معلوم ہوگی لیکن دنیا کو پل پل کی تاریخ یاد ہے، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اسی لیے تمہارے سامنے ایسے ایسے ایکٹر لائے جاتے ہیں، وہ چاہے بالی ووڈ کے ہو، ہالی ووڈ کے ہو، اور یہ نوجوان ان کے پیچھے دیوانہ وار گھومتا رہے۔ کیوں؟ اس پر ہزاروں کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے، صرف وجہ یہ ہے
کہ یہ آنے والا نوجوان ہمارے مجرا کرنے والے پاکنڈیوں کو ہی دیکھتا رہے. کل اگر اس کو ہوش آ گیا اور کہیں یہ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیا کہ خالد بن ولید کون تھے, پھر انقلاب آ سکتا ہے, زمانے میں انقلاب آ سکتا ہے. یہ تاریخیں توڑ مروڑ کر کے تمہیں دوسری طرف موڑ دیا گیا ہے. لیکن آج میں ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں, اگر تبدیلی آ رہی ہے تو یہ خوشائند بات ہے. یہ ایک انقلاب کی دھمک نظر آ رہی ہے. میں نے محسوس کیا ہے, ہندوستان کے خطے خطے میں جا کر دیکھا ہے, اب نوجوانوں کی زبان پر ایک نعرہ بہت تیزی سے گونج رہا ہے, لبیک یا رسول اللہ. ڈرو مت میرے عزیزو, لبیک کا نعرہ لگانے سے ڈرو مت, بے باک ہو کر پکارو, اس لیے کہ کسی کے باپ کو نہیں, ہم اپنے آقا کو پکارو. میرے عزیزوں, یہ بھی منظر میڈیا دکھائے گی اور بہت سارے لوگ یہاں پر بھی موجود ہوں گے جو پہلے سے مسالے کا ڈبہ لے کر آئے ہوں گے. انہیں ہماری تقریر میں سے کچھ نکالنا ہے, تمہارے جوش میں سے بھی کچھ نکالنا ہے, اور پھر اس کے بعد لیپا پوتی کر کے سب جگہ پھیلانا ہے. ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. میں جانتا ہوں اتر پردیش میں ایک بیان میں موجود تھا, ایک مولانا صاحب جیسے ابھی نعرہ لگا رہے تھے, ان کو کل کا انجام معلوم نہیں ہوگا, لیکن ڈرے نہیں. ہم جلسے سے آ گئے, مولانا صاحب نے فون کر کے کہا دوسرے دن پولیس والوں نے مجھے اٹھا لیا اور تھانے میں لے جا کر کے ہمارے لیے کیس بک کرنے کی بات کی. میں نے کہا جرم کیا تھا آپ کا, کس لیے؟ کہا نہیں, وہ کہہ رہے تھے آپ لبیک لبیک بہت نعرے لگا رہے تھے. میں نے کہا مولانا اس بات سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ کہا میں تھانے سے واپس تو آ گیا, کیس نہیں ہے, لیکن مجھے یہ ہریسمنٹ لگتا ہے. میں نے کہا ڈر کس بات کا, بلکہ فخر ہو, دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے, تم اپنے نبی کا نام لے کر رسول پاک کے نام پر اگر ہماری گردن بھی جاتی ہے تو ہم خوشی سے منظور کرتے ہیں, اس لیے کہ عاشق رسول نے کہا ہے, علامہ نظمی مارا ربی رحمت اللہ علیہ نے, عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو. کس سے یہ مجازی عشق کی بات نہیں کر رہا, آمنہ کے لال سے عشق کی بات کر رہا. عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو, در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. مستمنہ یہی ہے کہ اگر سزا دینی بھی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں دی جائے, ہم خوشی سے اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں. آؤ نوجوانوں, میں تمہارے جذبوں کو سلام کرتا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ اس کام کے میدان سے اٹھنے کے بعد کوئی بزدل نہیں بنے گا, یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی حوصلہ پست کر کے جینے والا نہیں بنے گا. مسلمان ہو تو مسلمان کی طرح شان سے جینا ہے. ہمارا یقین ہے ہمارا خدا سچا ہے, ہمارا یقین ہے ہمارا نبی سچا ہے, ہمارا یقین ہے اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے. مجھے یقین ہے, آپ کو بھی یقین ہے, میرا دین اسلام جب خدا سچا, رسول سچا, دین سچا, قرآن سچا, جس کا سب سچا ہے وہ سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جیے گا. ہمارا واسطہ کسی مجرم قوم سے نہیں ہے, ہمارا رشتہ آتنکواد اور دہشت گرد سے نہیں ہے. میڈیائی دجال کو اور دجالی میڈیا کو میں بار بار یہ پکار کر کہتا ہوں, تم 1000 بار ہمیں دہشت گرد کہو, 1000 بار آتنکواد کہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ زمین تمہارے باپ کی نہیں, یہاں پر جینے کا حق ہر انسان کا ہے. یہ اللہ کی زمین ہے, سرٹیفکیٹ تم سے نہیں لیا جائے گا. مجھ سے میرا رب راضی ہے, مجھ سے میرا نبی راضی ہے. ہزاروں کتوں کے بھونکنے سے میری زندگی پر کچھ اثر نہیں ہوگا. اسی طرح کی زندگی جیو میرے عزیزوں, ڈرے سہمے نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے.
ہمارا یہ ایمان ہے میرے عزیز، ہمارا یہ ایمان ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مشہور زمانہ اپنے کلام میں فرمایا تھا، ایک جملہ آج کے لیے بہت پاورفل جملہ، بہت پاورفل جملہ۔ ان کا نعتیہ دیوان، ان کا نعتیہ کلام آپ نے سنا ہوگا، جس میں انہوں نے گنگنا کر بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا تھا، یا رسول اللہ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور جو جملہ پاورفل ہے وہ یہ ہے ان کے کلام کا، جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ صرف نعت کا ایک مصرع نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سنیو بتاؤ جہاں میں کس کی چلتی ہے؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ یہ مانتے ہو؟ سب کا ماننا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ اور ہم نے یہاں پر دیکھا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں تو بہت سارے بک جاتے ہیں، لڑتے کسی اور پارٹی سے ہیں، سکتہ بن گئی ہے تو ادھر سے ادھر نکل گئے، گھوڑے بہت ادھر سے ادھر بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے۔ اور مہاراشٹر تو اس کا سب سے بڑا میدان ہے، یہاں کتنے گھوڑے ادھر سے ادھر آتے ہیں، پتا ہے آپ کو کیوں؟ ان سے جا کر پوچھو میاں آپ پہلے اس پارٹی میں تھے، اس پارٹی میں تھے، ادھر کیوں آ گئے؟ کہا سکتا ان کی ہے نا، گورنمنٹ ان کی، ان میں آئیں گے، فنڈ بھی ملے گا، پارٹی میں جو ہے کوئی منسٹری بھی مل جائے گی، لال بتی گاڑی بھی مل جائے گی، کچھ فائدے دیکھ کر پارٹی بدل کر کے حکومت کی طرف آتے ہو۔ انہوں نے ایک اچھا قانون تمہیں دیا ہے میرے عزیزوں، جس کی چلتی ہے اس کی پارٹی میں چلے جانا چاہیے۔ اے سنیو، جب یہ دنیاوی منفعت کے لیے چلتی ہوئی حکومت میں جا سکتے ہیں تو ہم سنی کیوں یہ نہ کہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے؟ کس کی؟ تاجدار مدینہ کی چلتی ہے۔ تو ہم اپوزیشن والے نہیں ہیں، ہم نبی پاک کے دیوانے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جب ہمارا یہ ماننا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے تو حضور کے دربار میں ہی ہمیں آنا ہے، حضور کے دربار میں ہی آنا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے رہو گے، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ عقیدہ ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ آپ کو پتا ہے، چلو دنیا میں ادھر ادھر کر کے جی لیا، قبر میں جاؤ گے، منکر نکیر آئیں گے، دو سوالوں کے جواب ہر کوئی دے دیتا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال پر آ کر بہت سارے اٹک جاتے ہیں، حضور کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور بعض صحیح حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ صرف ایک ہی سوال ہوگا، ایک ہی سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ فرق میں آپ کو بتاؤں، 3 سوالوں میں، قبر کے 3 سوالوں میں فرق یہ ہے، پہلا سوال ہے تمہارا رب کون ہے، ابھی کون ہے؟ اللہ۔ قبر میں یہ پوچھا جا رہا ابھی کون ہے تیرا رب؟ اور دوسرا سوال بھی فرشتے کہہ رہے ہیں ابھی تیرا دین کیا ہے؟ کیا کہا جا رہا ابھی کیا ہے تیرا دین؟ وہ کہتا ہے اسلام۔ لیکن تیسرے سوال میں یہ نہیں کہتے یہ کون ہے، بلکہ کہا جاتا کیا کہتا تھا دنیا میں، ابھی نہیں، پہلے کیا کہتا تھا، ما کنت تقول، دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ابھی تو ہر کوئی کہے گا یہ آقا ہے، مولا ہے، قبر میں پھنسا ہے تو پتہ ہے ان کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن فرشتے نہیں پوچھ رہے ابھی کون ہے یہ، بلکہ یہ کہہ رہے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، مر جانے کے بعد کیا کہا جائے گا اس کا اعتبار نہیں، ابھی کیا کہتے ہو، ابھی کیا کہتے ہو یہ دیکھا جائے گا۔ منافق وہاں حضور کو دیکھے گا اور کہا ہا 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 لا ادری، افسوس 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 مجھے پتا نہیں ہے، بھول چکا ہوگا۔ اور ایک سنی عاشق رسول کو منکر نکیر پوچھیں گے کیا کہتا تھا، اس وقت وہ تڑپ کر کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔
مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور پھر ہم تو مچل کر کہیں گے ان کے بارے میں پوچھتے ہو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ دنیا میں یہی کہتا تھا جہاں میں ان کی چلتی ہے. وہ تم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. عزیزان گرامی اوقات، میں تمہارے جذبوں پر بات کر رہا تھا. آج ان بچوں کو بدلتی ہوئی زندگی دیکھ کر کے ایک امید کی کرن جاگ گئی. کل کو انشاءاللہ ان کی جوانی دین اسلام کے لیے خوشائند ہوگی. اور یہ آج کے بچے ان جوانوں کے جذبوں کو دیکھیں گے تو اس میں سے کوئی بکری نہیں پیدا ہوگا، انشاءاللہ شیر ہی پیدا ہوگا. اگر اپنی آگے والی نسلوں کو مضبوط رکھنا ہے تو تمہیں مضبوط رہنا ہوگا. آندھیوں سے ہواؤں سے خوف کھانے والوں کا نام مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ یہ مشہور محاورہ ہے، بلکہ مشہور مقولہ کہا گیا ہے، طاقت کو دیکھ کر طاقت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جوتیاں چاٹنے والے کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، بلکہ طاقت پر بیٹھے ہوئے باطل قوتوں سے ٹکرانے والے کی تاریخ لکھی جاتی. آج آپ کو ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ نوجوانوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کھل کر عشق کریں، کھل کر محبت کریں. ہم نے تو دیکھا ہے ان لوگوں کو جو مجازی عشق میں مبتلا، کسی لیلا کی محبت میں پاگل، کوئی مجنون کی محبت میں لیلا پاگل، اور ان کو کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا دنیا کیا کہہ رہی ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں نئے نئے جملے بھی چھوڑتے ہیں. محبت اندھی ہوتی ہے، عشق اندھا ہوتا ہے، نہ مذہب دیکھتا ہے نہ ذات دیکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جملے چھوڑ کر یہ ناجائز عاشقوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے. اقبال کی سنو وہ کیا کہتا ہے، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو حضور کی محبت کی لذت پا لیتا ہے پھر اس کو پوری کائنات کی فکر نہیں ہوتی، دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے اس کی اسے کوئی خبر نہیں ہوتی. اسی لیے میرے عزیزوں، مجازی عشق میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی ویران اور برباد کرنے سے بہتر ہے اس دربار رسالت میں اپنے آپ کو بیچ ڈالو جو ہمارا ہاتھ دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہیں. ہمارا ہاتھ حشر میں بھی نہیں چھوڑتا. اس رسول کے دربار میں اپنے آپ کو کیوں نہ بیچ لے. اسی لیے شاعر نے سچ کہا تھا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. قیمت مت پوچھنا میں حضور کا غلام بنوں تو مجھے کیا ملے گا. قیمت مت پوچھنا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت جلدی تبدیلی ہوتے ہوئے. کھام گاؤں مہاراشٹر کا ایک علاقہ میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں سنا نہیں، جب سے پروگرام کی تاریخ تب سے سنا، اور یہاں کے نوجوانوں کے جذبات مسلسل پہنچتے رہے. آج پہنچ بھی گیا آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان. یہ کھلے کھلے چہروں سے استقبال، ایسا نہیں لگتا کہ ہم آج پہلی بار ملے، صدیوں سے ہماری ملاقات ہے. کیوں ایسا لگتا ہے؟ ہماری یہ شناسائی، آپ کا مسکرانا ہمارا مسکرانا، ایک دوسرے میں کوئی اجنبی پن نہیں ہے. یہ عزتیں، یہ عنایتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، منبر پر مجھے یہاں اتنے بلند مقام پر بٹھانا، کھام گاؤں کا بچہ جانتا ہے یہ حسین و جمیل اسٹیج کسی نیتا نگری کے لیے سجایا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت کے کسی کارندے کے لیے استقبال کیا گیا ہے، بلکہ سب کو پتا ہے نبی پاک کے غلام کے لیے عزت دی جا رہی ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہوں، کسی بھی خاندان کا رہنے والا ہوں، تم سے ہمارا جو رشتہ ہے، محبتوں کی جو ڈور بندی ہے، وہ ہمارے امام پگڑی اور جبے کی وجہ سے نہیں ہے. فقط اتنا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشقِ مصطفیٰ ابوالدعاء بغاری صاحب کی. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. دنیا میں ہم نے عزت ملتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج دنیا میں یہ عزت کا معاملہ ہے تو پھر حشر تو حشر ہے.
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہاں تو میرے آقا کی ہی چلنے والی ہے، جہاں میں تو ان کی چلتی ہے لیکن محشر میں بھی ان کی چلتی ہے۔ جتنے آج بھونک رہے ہیں ان کو بھی آنا ہوگا، جتنے آج کتے بھونک رہے ہیں ان سب کو بھی میدان محشر میں جمع ہونا ہوگا۔ آج تم نہیں مانتے نہ مانو، حضور کی عظمت پر بھونکتے ہو، اس پر اس چاند کو بھونکنے سے تم اس چاند کا کوئی نقص نہیں ہو سکتا، بلکہ تم اپنی زندگیاں برباد کیے جا رہے ہو۔ دیکھنا ایک وقت آئے گا میرے عزیزوں، وہ قیامت کا منظر ہوگا جہاں آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ مسیح اللہ تک ہر نبی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخلوق کو بھیج رہا ہوگا۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ حضور پاک کے لیے قیامت کا میدان سجا ہوگا، اور اس دن ہمیں دکھانا ہوگا جتنے پھونکتے تھے سب کھڑے کیے جائیں گے، سب کھڑے کیے جائیں گے۔ اور عزت قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہوگی، عزت رسول پاک کی، اور عزت ایمان والوں کی۔ اسی لیے ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا، اس عظیم نعمت سے ذرا برابر روگردانی نہ کرنا۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، تمہارے جذبات پر میں بات کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق جب تمہارا ایمان ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، قبر میں ان کی چلتی ہے، اور حشر میں بھی ان کی، سو تو میرے کام گاؤں والے، حشر میں بھی ان کی، تو پھر ان میں سے سن لو جب ہر جگہ ان کی چلتی ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج آ جاؤ۔ عزیزان گرامی اوقات میں محسوس کرتا ہوں کچھ لوگوں کو نروس پن میں نے دیکھا ہے، کسی کی گستاخی دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے مجھے فارورڈ کرتے ہیں، یہ شیئر کرنا فارورڈ کرنا بند کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو شیئر کرنا فارورڈ کرنا یہ تمہارے حصے کا کام نہیں ہے۔ بہت جلدی اتارے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا۔ ان کیڑوں کی زیادہ زندگی نہیں ہوتی، یہ موسم میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بہت زمانے تک آپ دیکھتے رہنا، بہت سارے آئیں گے، ان کو صرف اور صرف بھروسہ ان کی حکومتوں پر ہوتا ہے۔ یہ بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے اس کتے کی طرح ہے جو کتا سمجھتا ہے پوری گاڑی میں چلا ہے، بیل گاڑی جب آگے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ تو بیل چلا رہے تھے، یہ تو اکیلا تھا۔ ہاں بیلوں کو نکلنے دو پھر کتے اکیلے ہو جاتے ہیں، ان کی اوقات نہیں۔ اور ایک بہت بڑا سپورٹ مین ہے جس نے ابھی اسلام قبول کیا، امریکہ کا رہنے والا، اس کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایتھسٹ تھا، ملحد تھا، کوئی دھرم نہیں مانتا تھا، لیکن اسلام میں آ گیا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے دنیا میں بہت برائیاں دیکھی تو دل میں خیال آتا کتنی برائیاں ہیں تو کوئی اچھائی بھی ہوگی، برائی کے بدلے میں اچھائی بھی ہوگی، تو اچھائیاں تلاش کرتے کرتے میں اسلام تک پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد اس سے پوچھا گیا اسلام میں اچھائی کیا ہے؟ کہا سب سے بڑی اچھائی ان کے جذبات ہیں، یہ مسلمانوں کے جذبات ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں کہہ رہا، انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا مل جائے گا، میں یہاں پر نام ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ان کے جذبات، یہ غریب ہوتے ہیں، فاقے پر زندگی گزارتے ہیں، ٹوٹے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے بہت ہیں، ان میں فرقے بھی بہت ہیں، جماعتیں بھی بہت ہیں، ایک ایک گاؤں میں نہ جانے کتنی جماعتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے سب ایک جگہ پر، لیکن جب ان کے نبی کا نام آتا ہے تو ان کی زندگی پتہ نہیں کہاں سے بیدار ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے پوری دنیا کی عیسائیوں کو بھی دیکھا، یہودیوں کو بھی، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی کئی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے کنٹری میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا بینر لے کر کے گھومتا رہے تو عیسائی یہ دیکھ کر کے چلے جائیں گے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، بول رہا ہوگا۔
وہ نبی کے بارے میں سن کر کے چلے جائیں گے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے اگر کہیں ایسی جگہ پر جاؤ جہاں مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں، تھوڑے سے رہتے ہو، لیکن ان کے نبی کی شان میں ایک جملہ لکھ کر کے باہر چل کے دکھا ہے، چل کے دکھا۔ وہ کہتا ہے ہوتا یہ ہے، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، وہ کہتا ہے کوئی گستاخی کرنے والا کر تو دیتا ہے ان کے نبی کی شان میں، لیکن موت تک اس کو چھپ چھپ کر جینا مجبور کر دیتا ہے، وہ ڈر ڈر کر کے جینے لگ جاتا ہے۔ کیوں میاں؟ وجہ یہی ہے، کہتا ہے 14 صدیاں گزر گئی، ان مسلمانوں کے بچوں سے نبی کی عظمت ختم نہیں ہوئی۔ حضور پاک کے لیے جینے مرنے کا جو سلیقہ آج بھی ان کے اندر ہے، اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہی تو بات تھی، اقبال کہتا ہے انگریز گھبرا کر کے کہتے تھے یہ واقعہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ جب تک یہ روح محمدی اس کے اندر ہے، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ بغداد کو توڑ توڑ کر کے رکھ دیا تھا، مراکش کو، غرناطہ کو کئی مرتبہ تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن بغداد پھر آباد ہے۔ ملک شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، افغان کو پتہ نہیں خون میں نہلا دیا، باوجود اس کے پھر سے وہ آباد ہیں، پھر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہی ایمان ہے، وہی اذانیں ہیں، وہی نمازیں ہیں، وہی سلام ہے۔ یہ کیوں باقی ہے؟ دنیا اس بات سے حیران ہے، ان کو ایک بار نہیں 100 بار جینوسائیڈ کیا گیا ہے، نسل کشی کی گئی ہے، جیسے باضابطہ آج غزہ کے، فلسطین کے ان مسلمان بچوں کو چن چن کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے میرندے ہنس رہے ہیں، اور ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو قتل عام کے ساتھ مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ کسی صاحب نے ان سے کہا بھی تھا، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ توجہ چاہتا ہوں، ان حالات میں پھر میں آیت پڑھ رہا ہوں، رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے نہیں کہ مکہ میں دین پھیلائے، اس لیے نہیں کہ مدینے میں دین پھیلائے، اس لیے بھیجا ہے کہ اپنا دین پوری دنیا پر غالب کرے، پوری دنیا پر غالب کرے۔ اور میرا چیلنج ہے، یہ میرا دین اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی کسی جگہ پر اتر پردیش میں، ایک صاحب کہنے لگے مولانا اس زمانے میں ابھی آپ یہ بول رہے ہیں، حالات نہیں دیکھتے، سٹیج پر بیٹھ کر کے چلاتے ہو، چیختے ہو، حالات تو دیکھو، غزہ میں کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا ایک نہیں ابھی اور 1000 غزہ آ جائیں، اور 1000 غزہ تم قتل کر کے مار کر رکھ دو، تب بھی پکار کر کے ہم یہ کہیں گے اسلام کو اگر ختم ہونا تھا تو کربلا کے میدان میں ختم ہو گیا ہوتا، جب وہاں ختم نہیں ہوا تو بات صرف اتنی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ساری میڈیا کی نظریں اسی طرف ہے، یہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو لعنت ہے ان دجالی میڈیا پر جو آتنکواد کی بھاشا صرف ایک قوم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج تک انہیں ہمت نہیں ہوتی ان ظالموں کو دہشت گرد کہا جائے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے قاتل ہیں۔ لیکن آپ کو میں کھل کر کے بتاؤں، نروس نہ ہونا، یہ ہماری آزمائش کے دن ہے، یہ ہمارے امتحان کے دن ہے، یہ دن بھی گزر جائیں گے، اس لیے کہ خدا کا قانون ہے، رات آتی ہے تو صبح ہونا ہے، اندھیرا آتا ہے تو سورج کو طلوع ہونا بھی ہے، ایک دن تو اجالا آئے گا، ایک دن تو روشنی آئے گی۔ ان کو آج قتل کر کر کے یہ لگتا ہوگا کہ ہم وناش کر دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، تم اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا سکتے، اسلام مٹانا بہت دور کی بات ہے، چند دن کی بات ہے، چند دن کی بات ہے۔ ابو جہل اپنے زمانے میں یہی سوچتا تھا مکہ میں، یہ تھوڑے سے ہے، مار کر ختم کر دیں گے، اس سے نہ ہو سکا۔ ابو لہب بھی یہ سوچتا تھا،
اور جنگ بدر میں بھڑکا کر کے 1000 کو لایا گیا تھا، قتل کر کے سماپت کر دیں گے، مدینہ پورا ان سے ان بجا دیں گے۔ احد میں آئے 3000 کو لے کر، اس وقت بھی سوچے اب مدینے کا ایک گھر بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن ان کے خواب خواب ہی رہ گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خیبر میں بڑے بڑے پلان بنائے گئے تھے، 3 بڑی فوجیں مقابلے کے لیے موجود تھی، کفار قریش بھی تھے، یہود بھی تھے اور نجد کے کئی قبیلے بھی شامل تھے۔ غزوہ خندق میں دیکھا، غزوہ خیبر میں دیکھا، یہ سلسلہ چلتا رہا، پلاننگ ہوتی رہی، ان کے خواب خواب ہی رہ گئے۔ آج کے کتوں سے بھی میں کہتا ہوں تمہارا خواب خواب ہی رہے گا، خواب خواب ہی رہے گا۔ اسلام کو نہ مٹنا ہے نہ مٹے گا، بس بات صرف اتنی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ توجہ بہت سارے پریشان حال لوگ یہ کہتے ہیں ان نوجوانوں کو کیا آپ کر کے جاتے ہیں، ان کا حال ایسا کیوں ہوتا ہے اور آپ چاہتے کیا ہیں ہر جگہ پر۔ ہم نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا ہے، ہم جس کو آپ کہتے تھے پنچر لگانے والے، ابھی بھی یہ کہتے ہیں پنچر پتر ہے۔ مسلمانوں میں یہ سوشل میڈیا پہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ پنچر پتر ہے، ان کا کام ہے پنچر لگانا۔ میں پوچھتا ہوں پنچر لگانے والے سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ پورا ہمارے نام پہ الیکشن لڑ جاتے ہیں اور کئی میڈیا والے تو صرف ہمارے نام پہ دکان چلاتے ہیں۔ پنچر پتر کی بات کر رہے ہیں تو میں جواب میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، ہم اسی ٹائر میں ہوا بھر رہے ہیں اور دنیا کی ہوا نہیں، عشق رسول کی ہوا بھر رہے ہیں۔ اور جس دن یہ ہوا پوری ہو جائے گی، اقبال کا وہ شعر صادق آئے گا جس میں اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ بات صرف اتنی ہے، ہر زمانے میں یہ چیز ہوتی رہی اور خواب خواب ہی رہا۔ آگے آپ کو بڑھنا ہے، آگے آپ کو چلنا ہے، بس بات اتنی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسی وفا کرو، ایسی وفا کرو، اس لیے کہ عزتیں وہیں سے ملتی ہیں، عزتیں وہیں سے ملتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کروڑوں روپیے کروڑوں ڈالر خرچہ کر کے 5 سال کی کرسی حاصل کرنے والے لوگ پھر بھی ڈرے سہمے رہتے، کب گرے گی پتہ نہیں، کب حکومت گر جائے گی پتہ نہیں۔ 5 سال 10 سال 15 سال پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کسی اخبار کے کونے میں بھی نام نہیں رہ جاتا۔ بہت سارے آج بھی مارگدرشک منڈلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتا ہوگا بوڑھے ہو گئے تو سائیڈ لگا دیا گیا، جو اپنے زمانے میں بڑے بڑے عہدوں پر تھے آج بڑھاپے کی وجہ سے سائیڈ میں بٹھا دیے گئے، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ میں آپ کو کہتا ہوں نوجوان، یہ حکومت 5 سال کے لیے حاصل کی جاتی ہے، ان کرسیوں کے پیچھے نہ جانے کتنے پیسے اور نہ جانے کتنوں کی عزتیں، نہ جانے کتنوں کا خون کیا کیا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ایک کرسی ایسی دکھتی ہمیں 800 سال ہو گئے اجمیر کی دھرتی سے کرسی ہلتی نہیں ہے، وہ اب بھی باقی ہے اور صرف گردنوں پر نہیں روحوں پر حکومت کرتی ہے۔ اور آج تو آج ہے، ہماری نسلیں بھی آئیں گی کل بھی، وہ بھی یہی اعلان کریں گی راجہ تو میرا
آگے کا جملہ وہ خود ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، ہمیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں آتی۔ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں، یہ جو 800 سال سے حکومت چلی آ رہی ہے، روحانی حکومت، یہ الیکشن سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے، یہ قدم مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری سے ملی ہوئی ہے، اور جس کو اللہ کے نبی عطا کر دے اس کی کرسی ہلتی نہیں ہے۔ کیوں؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ آج ہزاروں سال گزر جائیں، آج کی بات میں کہہ رہا ہوں، کام گاؤں تو مہاراشٹر کا ایک اور دور کا علاقہ ہے، پہنچنے میں بڑی دقت آتی ہے، لیکن باوجود اس کے ابھی اگر میں ایک جملہ کہوں تو اگلا آپ خود ہی کمپلیٹ کریں گے۔ عشق محبت، عشق محبت۔ اس مجمع میں اعلیٰ حضرت کا نام آیا کہاں سے؟ کسی نے دیکھا ہے انہیں؟ کون جانتا ہے؟ لیکن نام ہر ایک کی زبان پر ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت زندگی پر اپنے باپ کے قصیدے نہیں پڑھتے تھے، اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھتے تھے، زندگی وقف کر دی تھی وفاداری رسول میں، میرے آقا کی مدح سرائی کرتے رہے۔ جب دنیا بھوکتی تھی حضور کی شان میں، وہ بریلی کا قلندر کہتا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس بریلی کے امام کی زندگی میں بھی ایسے حالات آئے تھے، کچھ لوگ نبی پاک کے علم کو ناپ رہے تھے، اتنا علم ہے اتنا علم ہے، کوئی کہتا تھا پیٹ پیچھے کا علم نہیں، کوئی کہتا دیوار پیچھے کا علم نہیں، اور ان کے بارے میں یہ باتیں کہی جانے لگی تھی۔ تاجدار مدینہ کے متعلق ایسی بکواسیں سننے کو آتی تھی کہ نبی امتی کے برابر ہو سکتے ہیں، عمل کرتے کرتے امتی نبی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سب بکواسیں دیکھ کر کے بریلی کے امام نے اعلیٰ حضرت نے پکار کر کہا تھا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا اٹھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ جب یہ پکارا اس قلندر نے، اس عاشق رسول نے پکارا، تب جواب میں میرے آقا کی طرف سے یہ عنایت ہو گئی کہ جس جگہ جاؤ، جہاں جاؤ، عشق محبت کا لفظ ہی آ جائے تو ہر سنی پکار کر کہتا ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ جو عزت ملی ہے یہ بریلی کے ہونے کی وجہ سے نہیں، پٹھان خاندان کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ جو عزت ملی ہے بارگاہ مصطفیٰ کی نوکری کی وجہ سے ہے۔ جو وفاداری کرتا ہے اس کو اللہ سدا سلامت رکھتا ہے، اس کو قیامت تک باقی رکھتا ہے۔ بہت سارے حضور کے زمانے میں بھی کتے بھونکتے تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آج کے ان پاکھنڈیوں کے باپ دادے تھے، ناجائز ہی صحیح، لیکن ان کی گستاخیاں کسی کو یاد ہے؟ حضور کی شان میں کیا بکتے تھے، کون سے جملے کستے تھے، کسی کو یاد نہیں، لیکن حسان بن ثابت حضور کے کیا بارگاہ میں جو کہتے تھے وہ سب کو یاد ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ حسان بن ثابت کے جملے اللہ نے محفوظ کر دیے ہیں، ان کا نام بھی محفوظ ہے، کلام بھی محفوظ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ۔ اے سنیو، اب جو بقیہ زندگی ہے تمہارے پاس، تھوڑی سی زندگی ہے، گانے میں، بجانے میں، ٹک ٹاک پر مجرے کرنے میں کیوں برباد کرو گے؟ ایک ہی زندگی تو اللہ نے دی، ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے اور اچانک ایک دن رک جاتا ہے، ایک دل ہے، ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، دینے کے لیے اگر 1000 دل ہوتے تو سوچا جاتا، ایک دل ہے۔ کبھی آپ اس حسینہ کے قدموں میں، کبھی اس مالدار کے قدموں میں کس کو اظہار محبت کر جاتے ہو؟
لیکن جب دل ٹوٹتا ہے، دھوکے ملتے ہیں، تو پھر شعر و شاعری کرتے باقی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کتنے مجنون گھومتے ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں، بہت سارے جوانی میں آئے سٹیٹس رکھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا لیلا بھاگ گئی، جس سے محبت کرتا تھا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ایک دل اللہ نے دیا ہے تو روز شوہر بدلنے والوں کو دل نہیں دیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یہ وہ دنیا ہے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ایک دل تمہارے پاس ہے تو پوچھو دل کسے کہتے ہیں؟ وہ خود ہی کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام کے قربان گیا۔ باقی تو کچھ نہیں ہے، حضور کے نام پر جو فدا ہے، قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہے وہ سر بھی ہے۔ ان کو تاریخ بھلا سکتی ہے، نہ قیامت کے دن انہیں فراموش کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے جاتے یہ میسج دیا تھا اپنی زندگی میں۔ بہت سارے نوجوانوں کو جب ہم نصیحت کرتے کہ تمہارے بالوں کا ڈیزائن کیا بتا رہا ہے، یہ تمہارے پھٹے جینس، یہ تمہارے پھٹے کپڑے، ہاتھوں میں کڑے، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں، کس نے تمہیں یہ شکل دے دی؟ کون ہے جو تمہیں اس طرح بنا کر رکھا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ دنیا تمہیں مرد اور عورت کی بیچ والی مخلوق بنانا چاہتی ہے، تیسرا انسان بنانا چاہتی ہے، اور تو خوشی سے پاگل ہو کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تم مرد ہو، اللہ نے مرد بنایا، چوڑیاں پہن کر، کان میں بالیاں پہن کر عورت بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہ پورے عورت بن سکتے ہو، نہ پورے مرد بن سکتے ہو، بچ جاتا ہے پھر ایک ہی شخص۔ اس لیے دنیا جو تمہیں بنانا چاہ رہی وہ بننے پر کیوں فریبتا ہو؟ اے میرے عزیز، تمہاری زندگی یہ مجرے کرنے کے لیے نہیں دی گئی، تمہاری یہ شارٹ پیریڈ والی لائف، یہ بائک رائڈنگ کرتے ہوئے رات میں دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دی گئی۔ ایک منہ دیا گیا ہے گٹکے کھا کھا کر کے اپنی لائف برباد کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ کیوں دی گئی ہے تمہیں یہ زندگی؟ پتہ ہے صوفیاء کرام، اولیاء کاملین کے دربار میں ایک مراقبہ ہوا کرتا ہے، ان کی منزلیں ہیں۔ جب کسی کو مرید بناتے یا خلافت دیتے تھے تو ان کو ان منزلوں سے گزارتے تھے۔ مجاہدہ ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، مکاشفہ ہے۔ مراقبہ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے مراقبہ کرے، اور مراقبہ اگر کسی کا کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ یہ مراقبہ کیا چیز ہے؟ پوچھا گیا کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے خاموش تھوڑی دیر بیٹھ جانا، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا ہو خاموش بیٹھ جانا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا آنکھ بند کر کے کوئی خاموش تو بیٹھتا نہیں، زبان اگرچہ خاموش ہو جائے دماغ چلتا ہے، پھر سوچ آتی ہے، الگ الگ خیالات آتے ہیں، تو کیا سوچنا چاہیے خاموش بیٹھ کر؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب دماغ میں سوچ آنے لگے تو صرف ایک ہی سوچ پر توجہ رکھنا ہے، ایک ہی بات سوچنا ہے مراقبے میں، میں کیوں پیدا کیا گیا؟ بس اتنا سوچنا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ بار بار سوچو، بار بار سوچو، بار بار سوچو، مجھے زندگی کیوں ملی، میں کیوں آیا اس دنیا میں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ یہی سوچتے رہو، روزانہ سوچتے رہو۔ جانتے ہو جس دن یہ سوچ تمہاری کمپلیٹ ہو گئی، مراقبہ پورا ہو گیا، مراقبہ پورا ہو گیا، جس دن تمہاری یہ سوچ کو تمہارے دل سے جواب ملے گا وہ حقیقی دن ہوگا تمہارا۔ جانتے ہو تمہارا دل خود پکار کر کہے گا جب تم مراقبے میں مکمل پہنچ جاؤ گے، میں کیوں پیدا کیا گیا، مجھے کیوں بھیجا گیا، مجھے زندگی کیوں ملی؟ ایک دن آئے گا جب جواب تمہارے دل سے آئے گا، جیسے تاج الشریعہ کا مراقبہ مکمل ہوا ہوگا، ان کا مراقبہ کمپلیٹ ہوا ہوگا، تب ان کے دل سے جواب آیا تھا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ جواب آتا ہے دل کے اندر سے، جواب آتا ہے۔ لائف اس لیے نہیں دی گئی ہے،
زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ناچ کود کر کے میں کمپلیٹ کر کے چلا جاؤں یا کسی پر بوجھ بن کر کے چلا جاؤں. زندگی اس لیے نہیں دی گئی. مجھے افسوس ہوتا ہے ان جوانوں پر جن کے گھر سے ان کی مائیں بھی بے قرار ہیں, باپ بھی بے قرار ہیں. ایسی زندگی کیوں گزارتے ہو کہ ماں تمہیں پیدا کرنے پر افسوس کرے, باپ تمہارے وجود پر شرمندہ ہوتا رہے؟ ایسا بیٹا نہ ہوتا تو ہی اچھا ہوتا. کئی لوگوں کے جملے ہیں, کئی گھروں کی باتیں ہیں. باپ کہتا ہے اتنا بدماش ہو چکا, اتنا شریر ہو چکا کہ اگر نہیں پیدا ہوتا تو میرے لیے کرم ہوتا, انعام ہوتا. روزانہ کی راتیں خراب ہو چکی ہیں. اپنی زندگی اس طرح کیوں بناؤ کہ ماں باپ بھی ہمارے وجود پر افسوس کرنے لگے؟ کاش زندگی ہوتی تمہارے پاس ایسی کہ ماں باپ کیا پوری کائنات تم پر فخر کر رہی ہوتی, فخر کر رہی ہوتی. آپ کو پتا ہے ماں باپ اس وقت اپنے بچوں پر فخر کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت مصطفیٰ کی راستے پر چل پڑا, حضور کی محبت میں فدا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے. تمہیں پتا ہے ان کی زبانوں سے دعا نہیں نکلتی ہوگی لیکن دل سے دعا نکلتی ہے, دل سے دعا نکلتی ہے. اس لیے اے نوجوانوں, بقیہ زندگی جو تمہارے پاس ہے لاؤ حضور پاک کے قدموں میں. بہت سارے لوگ چندہ کرتے ہوں گے, میں بھی آج چندہ کر رہا ہوں. ڈر گئے سب. مولانا لوگوں کا کام یہ چندہ کرنا. میرے عزیزوں گھر کے لیے نہیں کرتے, بہرحال کسی مدرسے مسجد کے لیے کرتے, مگر میں یہاں کھان گاؤں میں پیسوں کا چندہ کرنے نہیں آیا. میں جو چندہ کرنے آیا بتاؤ سچے دل سے حضور پاک کی عزت کی خاطر ان کی قدموں پر کون اپنی گردن نچھاور کر سکتا ہے؟ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, کبھی مولا تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے. آپ سے میں ایک بات کہتا ہوں, توجہ, بہت وقت کم رہ گیا. سنو, میں نے کسی کو ہاتھ اٹھانے کے لیے تو نہیں کہا تھا, میں نے صرف پوچھا تھا کون ہے جو حضور کی بارگاہ میں اپنی گردن نچھاور کرتا ہے. لیکن تمہارے ہاتھ بے اختیار اٹھ گئے. اٹھانے کے لیے کہا کسی نے نہیں, بے اختیار اٹھ گئے. دوسرا کلمہ میں پڑھتا ہوں, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا کیے؟ میں نے حضور کا نام لیا, انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ تو میں نے کہا نہیں. میں حضور کا نام لوں گا تو انگوٹھے چوموں, کہا کسی سے؟ خود سے چوما. میں نے حضور کی بارگاہ میں گردن دینے کے لیے پوچھا تھا, ہاتھ خود اٹھ گیا. نام لیا, لبوں تک انگوٹھے خود چلے گئے. یہ جو بے اختیاری میں ہو رہا ہے تمہارے اندر سے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ گنہگار ہو گئے ہیں, غدار نہیں ہوئے. گنہگار ہو گئے ہیں لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے غدار نہیں ہیں. اسی لیے فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا تھا آپ کی قوم مولانا پارٹیوں میں زیادہ بک جاتی ہے, 500 کے لیے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں, کبھی بی جے پی کے نعرے, کبھی کانگریس کے نعرے, کبھی پتہ نہیں کس کے نعرے. یہ آپ کی قوم زیادہ کرتی ہے. ایک نیتا کے پی اے نے کہا تھا کہ آپ کے لوگ ادھر سے ادھر بار بار جاتے ہیں. میں نے ان سے کہا تھا ان کے سامنے کمپیریزن کے لیے سب برابر ہیں, اس لیے ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے, یہاں سے بھی لاتے وہاں سے بھی لاتے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں, تم نے مجھے تانا دیا ہے ہماری قوم ادھر کے جھنڈے ادھر کے جھنڈے بھی اٹھاتی ہے 500 کے لیے. کل آ جانا, میں اپنے علاقے کا کوئی عام نوجوان, کوئی عالم نہیں, کوئی حافظ نہیں, کوئی حاجی نہیں, ایک عام نوجوان لاؤں گا اور تم 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ لا کر کے رکھ دینا اور اس نوجوان کو سامنے بٹھا کر پوچھنا. یہ نہیں کہ اس نیتا کے پاس جاؤ گے اس نیتا کے پاس, کمپیریزن کے لیے نیتا مت رکھنا. ایک طرف 10 کروڑ رکھنا, دوسری طرف گنبد خضرا کو دکھانا اور پوچھنا اے
یہ لے گا، یا ایک طرف گنبد خضرا ہے یہ لے گا۔ میں عام نوجوان کی بات کر رہا ہوں، کسی پرہیزگار کی نہیں۔ ہمارے محلے کا چلتا پھرتا نوجوان بھی تمہارے 10 کروڑ کو ٹھوکر مارے گا اور چلے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی چاہ رہا ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ میرے عزیزوں، ہماری بات مکمل ہو گئی۔ عزیزان گرامی، چند جملے یہ سن کر کے جاؤ۔ یہ جذبہ ہے ہمارے پاس، اسی لیے ہم سفر بھی کر رہے ہیں۔ آپ تک بھی چھل کر کے آئے ہوں، اگرچہ 10 گھنٹے کا سفر ہی کیوں نہ ہوا، صرف اور صرف یہ حوصلہ لے کر کے کہ مرے ہوئے لوگوں کے پاس کوئی نہیں جاتا، زندہ ہے اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ مر گئے ہوں تو مرے ہوئے لوگوں کو کیا سنایا جائے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے کسی گاؤں کا بھی بچہ ہو ابھی وہ غدار نہیں ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وفادار ہی صحیح ہے، عمل میں کوڑا ہو گیا ہے، عمل میں بیکار تو ہو گیا ہے، لیکن حضور پاک کے نام پر جان دینے کو آج بھی تیار ہے۔ بس بات کمپلیٹ کرتا ہوں، وہ جذبہ آ جائے جو بدر کے میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفے ترتیب دے رہے ہیں، 2 بچے دوڑتے ہوئے آئے اور کہا آقا اجازت دے دیں۔ حضور نے کہا بچوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر کے چیخ مار کر رونے لگے۔ ارے میاں، کوئی فٹ بال کا گراؤنڈ یا کرکٹ کا گراؤنڈ، کھیلنے کا میدان جہاں بچوں کو روکا جائے تو بچے روتے ہوں گے، لیکن مدینے کے وہ کیسے بچے تھے جہاں جنگ کے میدان میں نہ جانے کے لیے روکا جائے؟ وہ رونے لگے، چیخ مار کر رونے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رونا دیکھا نہ گیا۔ آپ نے ان سے کہا جاؤ کھڑے ہو جاؤ صفوں میں، اگر تمہارا شانہ یہ صحابہ کے شانے سے مل گیا، کندھا کندھے سے مل گیا تو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ لیکن چھوٹے تھے، عمر 13 سال کی 15 سال کی، کہاں بڑے بڑے جوان مجاہد صحابہ کے کندھوں کو لگتے گئے، دیکھا کندھا نہیں لگا، دوڑ کر جا کر پتھر لائے، پتھر پر کھڑے ہو کر اپنے پنجوں کو اٹھا دیا، ایڑیوں کو اٹھا دیا، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، دیکھا شانے سے شانہ مل گیا، جانے کا بہانہ مل گیا۔ حضور پاک نے فرمایا جا سکتے ہو۔ اب آپ کو جو اصل بات ہے وہ میں بتاتا ہوں، وہ جذبہ کہاں سے آیا تھا؟ 13 سال کے بچے تھے، میدان بدر رمضان کی 17 تاریخ کو چلچلاتی ہوئی دھوپ کے دوران صحابہ کرام میدان میں موجود ہیں، فاقہ بھی ہے، ہتھیار کی کمی بھی ہے، لیکن 2 چھوٹے بچے میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس آ کر کے پوچھتے چچا آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ وہ بڑے صحابی 10 مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس آ کر کے بچے کہتے ہیں چچا ذرا یہ تو بتاؤ ابو جہل کس کا نام ہے؟ دیکھا نہیں تھا، کہا ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بچوں تم اس کا کیا کرو گے؟ کہا سنا ہے نبی پاک کی شان میں گالیاں دیتا ہے، ہم برداشت نہیں کرتے، یہ بچوں کی بات ہے، ایمان یہ مدینے کا ایمان تھا، سنا ہے نبی پاک کی شان میں بھونکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے وہ سردار قریش ہے، وہ قریش کا بڑا پہلوان ہے، تم کیا کرو گے؟ رکے رہو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں اس کے اسنا میں ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کر سامنے سے گزر رہا تھا، کہتے ہیں میں نے اشارہ کر کے بتایا وہ جو جا رہا ہے وہی ہے ابو جہل۔ ابھی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، بچے چیل کی طرح جھپٹ کر ادھر نکل پڑے، 13 سال کے بچے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا، یہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، معاذ بن عفرا معاوض بن عفرا، جب یہ دوڑ دے گئے ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا، ابو جہل جیسا پہلوان زمین پر آ گیا اور دوسرے نے بیٹھ کر کے اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ اوروں نے اگر کافروں کو مارا ہوگا، اس نے کفر کو مارا تھا، اوروں نے جہل کو مارا تھا، انہوں نے ابو جہل کو مارا۔ لیکن ساتھ میں ایک بات کہوں، ان کو چھوڑا نہیں گیا تھا۔ ایک کافر نے آ کر
ان میں سے ایک شہزادے کے کندھے کو تلوار ایسی ماری کہ مونڈھا کٹ گیا، بغل سے چمڑی لٹک رہی تھی، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں. یہ نہیں ہماری انگلی کو بھی زخم ہو جائے چلے جائیں گے برہم پٹی کے، ہاتھ کٹ کر کے الگ ہوا ہے لیکن بغل کی چمڑی سے لٹک رہا. صحابہ کہتے ہیں یہ جذبہ دیکھ کر کے ہم حیران رہ گئے. اس نوجوان بچے نے کیا کیا جانتے؟ میدان بدر میں آیا اور آ کر اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھ کر کھینچ کے نکال دیا، جو چمڑی سے لٹک رہا تھا نکال دیا، اور یہ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے اور میرے رسول کے درمیان خلل پیدا کرتا ہو، میرے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کرتا ہو، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. یہ بچے وہاں شہید بھی ہو گئے تھے. نوجوانوں پھر میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے ہاتھ الگ کر دیے، اپنے جسموں کو قربان کیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اور نبی کے درمیان کوئی دوری کا سبب بن سکے. تم نے کہاں یہ گانوں کے انبار اٹھا لیے، تم نے کہاں یہ فلموں کی سکرینیں سجا لی، تم نے کہاں یہ عیاشیوں کے بتکدے سجا لیے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں جو تمہیں نبی پاک کے دامن سے دور کر رہی ہے. آج ٹھوکر مارو اور پھر آج کے دن یہ آخری بات ہے، اٹھ کر کے یہ نعرہ لگاتے ہوئے جانا ہے ہمیں، یا رسول اللہ. آج یہ خانقاہوں کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہر نوجوان کا وعدہ ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان یقین و مکان چنین و چنان بنے دو جہان. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، تہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.